الرحمن الرحیم۔ دوستو، جس طرح ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے کام آتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے کام آؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے کام آنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تو تمام کائنات کا مالک ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے، رازق ہے، سب کچھ وہی ہے، تو انسان کی کیا اوقات کہ وہ اس کے کام آئے، جبکہ اللہ ہی سب کے کام آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے جو کمزور بندے ہیں، میرے جو غریب بندے ہیں، جن کو میں نے مال نہیں دیا ہے زیادہ، تم ان کی مدد کرو اپنے مال سے، زکوٰۃ کے ذریعے، خیرات کے ذریعے، صدقے کے ذریعے ان کی مدد کرو، تو یہ گویا کہ تم میرے کام آتے ہو۔ اس میں بھی حدیث میں ایک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کہے گا اللہ تو تو پاک ہے کپڑے پہننے سے، تجھے کیا کپڑے کی ضرورت ہے، تو ساری کائنات کو کپڑا پہنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں رہتا تھا جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، تو اسے کپڑا پہناتا، تو گویا کہ میری مغفرت کا مستحق ہو جاتا اور تو مجھے وہاں پاتا۔ اسی طریقے کے بھوکے کے تعلق سے فرمایا کہ میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے بھوک سے، تو سب کو کھلانے والا ہے، تجھے کیا ضرورت ہے اور میری کیا اوقات کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا مگر تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا اور میری رحمت کا مستحق ہو جاتا۔ یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں، جو کمزور بندے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ضرورت مند ہیں، کچھ ایسے بھی ضرورت مند ہیں جو کہہ نہیں سکتے، زبان سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے حالات یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریے، ڈھونڈ کر ان کی مدد کریے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال تم کو دیا ہے اس میں ان لوگوں کا حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کا حق ان تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ ان کا حق ان تک نہیں پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے جہنم تک لے جانے کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اور کسی کا حق مارنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو اللہ کے نیک اور صالح بندے بنیے، اس کے بندوں کے کام آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ گویا کہ مال کے ذریعے ہم کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے ہماری مدد کرے گا، ہم کو اور مزید نوازے گا اور زیادہ دے گا۔ تو لوگوں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات دیں، زکوٰۃ دیں۔ زکوٰۃ کی مقدار متعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور بتایا کہ 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ دو اگر اس مال پہ 1 سال گزر گئی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ 2.5% ہی دینا ہے، زیادہ سے زیادہ بھی دینا ہے۔ جتنی زیادہ اگر تم زیادہ دے سکتے ہو، کم سے کم مقدار ہے یہ، لیکن جتنا زیادہ دو گے، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا پاؤ گے، تو جتنی زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو۔ اور یہ بات دھیان رکھیے کہ زکوٰۃ ہمیشہ اپنے گھر سے شروع کریے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ لوگ بہت دور کے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں، اپنے سگے بھائی گھر میں ضرورت مند ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز پر بھی غور کیجیے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور یہ دینا ہی دینا ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔